بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 123 پڑھیں گے اور سبق نمبر 123 کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اگر آپ عربی گرامر، ترجمہ القرآن، اسی طرح صرف نحو، عربی بول چال، قرآنی بہت ساری معلومات سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کا ضرور وزٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ جو تین رنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسلوب نمبر 1 ہے، اور اسلوب نمبر 1 کے اندر تین رنگوں کے استعمال کا جو طریقہ ہے، اس میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، ارنی، دکھا تو مجھے، کیف تحیی الموتى، کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ پچھلی آیت کے اندر عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ بھی مردوں کے زندہ کرنے کے حوالے سے تھا۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم تؤمن، اور کیا تو ایمان نہیں رکھتا۔ یہاں پہ یہ دو رنگ اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آ جو ہے یہ حمزہ استفہام ہے اور واو جو ہے یہ اس کا معنی یہاں پہ اور ہوگا، الگ الگ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی سہولت کے لیے ہے کہ جب دو رنگوں کے اندر ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک چیز نہیں ہے، ایک علامت نہیں ہے، بلکہ یہ الگ الگ دو علامتیں ہیں۔ اولم تؤمن، اور کیا تم ایمان نہیں رکھتے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، اور لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل، یعنی میں بالکل اس پہ یقین ہے میرا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، اطمینان قلب کے لیے میں اللہ تجھ سے یہ سوال کر رہا ہوں۔ قال، اللہ نے حکم دیا، فخذ اربعۃ من الطیر، تو تم پکڑ لو 4 پرندے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کون سے 4 پرندے پکڑے؟ ڈسکرپشن کو آپ ضرور پڑھیے گا، اس کے اندر مکمل تشریح ہوتی ہے۔ تو ان پرندوں کے نام نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، تو ہمیں بھی اس حوالے سے کوئی کسی قسم کی اپنی طرف سے بات نہیں کہنی چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے قرآن و حدیث کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں جو چیز بتلائی ہے اس کا نام نہیں لیا، تو ہمیں اگر کوئی اس کی تعیین کے بارے میں قول صحیح نہیں ملتا تو ہمیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر، تو تم لے لو 4 پرندے، فسرہن، پھر مانوس کر لو انہیں، الکا، اپنی طرف، ثم اجعل، پھر رکھ دو، علی کل جبل منہن جزءا، ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک ٹکڑا، یعنی ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کے گوشت کو مکس کر کے ایک ایک ٹکڑا یعنی ملا جلا پہاڑ پر رکھ دو۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، یأتینک سعیا، وہ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، وعلم، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، غالب حکمت والا ہے۔ حکمت والا، پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، ارنی، دکھا تو مجھے، کیف تحیی الموتى، کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم تؤمن، اور کیا تم ایمان نہیں رکھتے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، اور لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ قال، فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا تو تم لے لو 4 پرندے، فسرہن الیک، پھر مانوس کر لو انہیں اپنی طرف، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ثم، پھر، اجعل، رکھ دو، علی کل جبل، علی کا معنی پر، کل، ہر، جبل، پہاڑ، یعنی ہر پہاڑ پر، منہن، ان سے، جزءا، ایک ایک ٹکڑا، ثم ادعوہن، پھر تم پکارو انہیں، یأتینک سعیا، وہ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، وعلم، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، غالب حکمت والا ہے۔ اسلوب نمبر 2، تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس میں کالا رنگ جو ہے وہ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، یعنی کالے رنگ کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں، جیسے
لیطمئن آج کے سبق میں ہے تو ہم اطمینان مطمئن یہ اردو میں استعمال اس لفظ کو کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح خذ تو یہاں پہ ماخوذ مواخذہ، اربعتن ائمہ اربع حدود اربع، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں جو بلیک کلر کے اندر ہیں یہ ہم اپنی زبان میں یعنی اردو میں ان کو اکثر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں تو آپ کو انشاءاللہ قرآن پاک سمجھنے کے اندر بہت ساری آسانی ہوگی۔ جو نیلا رنگ ہے اس کے اندر وہ الفاظ ظاہر کیے گئے جو بار بار ہیں، یعنی قرآن پاک میں جو بار بار آتے رہتے ہیں الفاظ ان کو ذکر کیا گیا۔ جو سرخ رنگ کے اندر ہیں وہ الفاظ ہیں جو نئے الفاظ ہیں جن کو آپ مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب ارینی تو دکھا مجھے کیف تحیی الموتى تو زندہ کیسے کرے گا مردوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، قال فرمایا اولم تؤمن کیا تم ایمان نہیں رکھتے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تمہیں اس پر یقین نہیں ہے۔ قالت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، بلا کیوں نہیں، ولکن لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں، لیطمئن قلبی تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ قال فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر تو لے لو پکڑ لو 4 پرندے، فصرہن الیک مانوس کر لو کن کو، ان کو، الیک اپنی طرف یا اپنے ساتھ، ثم اجعل پھر رکھ دو، علی کل جبل منہن جزء ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک ٹکڑا، ثم ادعوہن پھر پکارو انہیں، یاتینک وہ آئیں گے تیرے پاس، سعیا دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لے ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ آج کے اس ہمارے سبق کے اندر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ آج کے ہمارے سبق کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں یا نئے الفاظ ہیں وہ عزیز ہے جس کا معنی غالب، یاتینہ کا وہ آئیں گے، اجعل رکھ دو، سر مانوس کر لو، اور اسی طرح اس کے علاوہ اور کوئی لفظ جو ہے وہ سرخ رنگ کے اندر نہیں ہے، یا تو کالے رنگ کے اندر ہے یا نیلے رنگ کے اندر ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ لیسن کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، صدقہ جاریہ کے طور پہ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے والا، قرآن پاک پڑھنے والا، پڑھانے والا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو آپ قرآن پاک کی تعلیم کو خود بھی سیکھیے، بچوں کو بھی سکھائیے اور آگے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ ضرور میرے ساتھ تعاون کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔